اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص، آیات 88، پیراگراف 9۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف غایت و تمہید، دوسرا پیراگراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، تیسرا پیراگراف ابتدائی جوانی کے ایام اور نادانستہ قتل، چوتھا پیراگراف مدین کی 10 سالہ زندگی، پانچواں پیراگراف منصب نبوت پر سرفرازی، فرعون سے مارکہ اور انجام، چھٹا پیراگراف رسول اللہ سے خطاب اور قریش کو وارننگ، ساتواں پیراگراف دلائل توحید، آٹھواں پیراگراف ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کا طاغوتی حکومت سے تعاون، نواں پیراگراف اختتامیہ علو فی الارض، مرکزی مضمون علو فی الارض اور فساد فی الارض سے بچو ورنہ فرعون اور قارون جیسا انجام ہوگا۔ زمانہ نزول، سورۃ القصص، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب قریشی قیادت کو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مجرمین کا مددگار بننے سے روک دیا گیا۔ آیت 56 انکا لا تہدی من احببت، رجب 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کے انتقال کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ القصص کا کتابی ربط، پچھلی سورت النمل میں دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا۔ سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سورۃ القصص میں فرعون، حامان، ان دونوں کے لشکروں اور قارون نے منفی رویوں کا ذکر ہے۔ ان سب کو عبرت بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین، سورۃ القصص میں قرآن کی ایک خاص اصطلاح علو فی الارض کا استعمال۔ سورۃ علو فی الارض اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اور قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے جو متکبر حکمرانوں اور آمروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لوگ خوف خدا اور قانون خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر خود خدا بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے علو فی الارض کا مجرم قرار دیا گیا۔ ان فرعون علا فی الارض، آیت 4۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا کہ علو فی الارض کے جرم کے سبب ہی یہ دنیا میں ہلاک کیا گیا اور آخرت میں جنت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، آیت 83۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اس آیت میں المتقین کا ایک خاص مطلب ہے۔ یہاں وہ حکمران مقصود ہیں جو اللہ کے خلیفہ بن کر اللہ کے قانون کے ماتحت حدود و قیود میں رہتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اور اختیارات کے ناجائز استعمال اور فساد سے بچتے ہیں۔ اس صورت میں علو فی الارض ابتدا میں بھی آیا ہے اور اختتام پر بھی۔ یہ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے۔ ابتدا میں مقدمہ بیان کیا جاتا ہے، درمیان میں تفصیل ہوتی ہے اور آخر میں مقدمے کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ القصص میں قرآن کی ایک خاص اصطلاح استکبار فی الارض کا استعمال۔ استکبار فی الارض بھی قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ سرکش اور طاغی افراد اور ان سے باطن کا وہ رویہ جو ان کے باطن سے ہو کر خارج الارض پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر سے کام لیا۔ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، آیت 39۔ یہاں جنود کا لفظ بھی قابل توجہ ہے۔ یہ استکبار انفرادی نہیں تھا بلکہ پوری فوج اور اس کے اہم ترین کمانڈروں کی اجتماعی ذہنیت تھی۔ فوجی اور عسکری قوت کا نشہ انسان کو دوسرے لوگوں کی تذلیل پر اکساتا ہے۔ سورۃ القصص میں فرعون کے فاسق عسکری اور سیاسی معاونین کو فاسق کہا گیا۔ فرعون اور اس کے عسکری اور سیاسی معاونین مالا کو قرآن نے فاسق یعنی بدکار، بدعمل اور نافرمان کہا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، آیت 32۔ سورۃ القصص میں 2 قسم کی قیادت اور امامت کا فرق واضح کیا گیا۔ سورۃ القصص میں 2 امام کی جمع ائمۃ ہے۔ امام اور لیڈر جنتی بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت ایک صالحہ قیادت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی ان ضعیف مظلوموں پر احسان کرے اور انہیں دنیا میں امام اور وارث بنائے۔ چنانچہ آیت 5 میں کہا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
اس کے برخلاف فرعون اینڈ کمپنی کی امامت اور قیادت لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت دینے والی فاسق اور بد عملی امامت تھی۔ ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈر بناؤ جو دوزخ کی آگ کی طرف ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈر بنائے جو دوزخ کی آگ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ آیت 41۔ سورۃ القصص میں جنود اور جنودہما کے الفاظ کی استعمال کی معنویت۔ سورۃ القصص میں جنود اور جنودہما کے الفاظ دو بار استعمال کیے گئے ہیں۔ جنودہما کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کی کمان دو کمانڈروں کے ہاتھ میں تھی۔ فرعون کی حیثیت غالباً صدر اور آرمی چیف کی سی تھی، اور حامان کی حیثیت وزیر اعظم، وزیر دفاع یا ڈپٹی آرمی چیف کی سی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا فرعون اور حامان دونوں کے لشکروں جنودہما کو وہ انجام دکھا دے جس کا خود انہیں اندیشہ تھا۔ وَنُرِجَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ آیت 6۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان دونوں کے لشکروں جنودہما کو خاطئین یعنی خطا کار کہا۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے ماتحت فوجیں خطا کار تھیں۔ ان فرعون وحامان وجنودہما كانوا خاطئین۔ فرعون اور ان کی پوری فوج نے بلا کسی استحقاق کے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وَاسْتَكْبَرَهُمْ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ آیت 39۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جکڑ لیا اور اس کی فوج کو بھی، پھر یہ سب موجوں کے حوالے کر دیے گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ آیت 40۔ سورۃ القصص میں الہ کا لفظ کامل اختیارات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا، ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا۔ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی کیا تھا، حالانکہ وہ خود کئی خداؤں کی پرستش کرنے والا ایک مشرک آمر تھا، ڈکٹیٹر۔ وہ اپنے فوجی کمانڈروں سے کہتا، میں اپنے علاوہ کسی اور کو تم لوگوں کا الہ حاکم نہیں گردانتا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری آیت 38۔ درجہ ذیل آیت میں الہ کا لفظ ایک ایسی صاحب قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے جو روشنی فراہم کر سکتی ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء آیت 71۔ مندرجہ ذیل آیت میں الہ کا لفظ ایک ایسی صاحب قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے جو رات کا سکون فراہم کر سکتی ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ آیت 72۔ سورۃ القصص میں ہلاکت اقوام کے اصول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 300 قبل مسیح میں کتاب عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ اقوام قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ ان کا ذکر بطور بصیرت تورات میں کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا خَلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ آیت 43۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جنہیں اپنے طرز زندگی، اپنے رہن سہن اور اپنی معیشت پر ناز تھا۔ تاریخ کے اس منظر میں 21ویں صدی عیسوی کی امیر قوموں کے لیے اور قیامت تک آنے والی مادہ پرست تہذیبوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا آیت 58۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کے 2 اصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ رسول کی بعثت اور اس کی دعوت و تمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ صالح اور نیک افراد پر مشتمل بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكُ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ آیت 59۔ فرعون کا دست راست اور سرمایہ دار یہودی قارون یہ سمجھتا تھا کہ اسے دولت اس کے علم کی بنیاد پر عطا کی گئی ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ علم، اس سے زیادہ قوت، اس سے زیادہ جمعیت رکھنے والے بڑے بڑے گناہ گار مجرموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ آیت 78۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دنسا دیا، اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور کوئی جمعیت اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھی۔ آیت 81۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ أَفَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ
من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ سورۃ القصص کی آخری آیت میں توحید دعا، توحید اختیار اور توحید حیات اور توحید تشریع کی تفصیل وضاحت کر کے عامروں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بھی۔ تمام مخلوق کے لیے فنا ہے اور صرف خالق اللہ کے لیے بقا ہے، اس لیے نہ تو اس کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا چاہیے اور نہ کسی اور کو حاکم تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ خیال ہمیشہ دامنگیر ہو کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ القصص میں لفظ ظہیر کے 2 مرتبہ استعمال کی معنویت۔ اس صورت میں ظہیر یعنی مددگار کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ ان 2 آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو مجرموں اور کافروں کا ظہیر یعنی مددگار نہیں بننا چاہیے، اور اگر نادانستہ طور پر کبھی ان سے ایسی غلطی صد ہو جائے تو اللہ سے استغفار کر کے آئندہ ظالموں اور فاسقوں اور کافروں کے ظہیر یعنی مددگار بننے سے باز آ جانا چاہیے، خواہ وہ مجرم اور گناہگار افراد ان کی اپنی قوم، اپنے خاندان یا اپنے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ بالخصوص فرعونی ذہنیت رکھنے والے آمروں کی حمایت سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نادانستہ قتل پر استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ اس معافی پر احسان مندی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کے مددگار نہیں بنیں گے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ آیت 17۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی وحی کو رحمت قرار دیا، دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کے خواہشمند نہیں تھے۔ وحی کی اس احسان مندی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ آیت 86۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ اس کا سورت کا خلاصہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ آمین۔